تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اللہ انسان کو دنیا میں عطا فرمائی ہے، تو جس نے ان نعمتوں کے اندر رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے احکامات کو ادا کیے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، تو پھر قیامت میں جنت میں اس سے ڈبل نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں اپنے بندے کے اوپر مکمل کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ایک نعمت باقی ہے، باقی تمام نعمتیں آپ کے اوپر پورے کر دیے۔ تو اب لوگ کہیں گے کون سی نعمت ہے؟ ہر بندہ اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم مسائل ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر تمام نعمتیں مکمل کر دیے، کون سی نعمت باقی ہے؟ تو علماء جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، ایک نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ علماء فرمائیں گے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب لوگ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے منتظر ہے، اپنی آخری نعمت کو ہمارے اوپر پورا کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹا دیں گے۔ یہ دنیا والے حجاب نہیں، یہ نور والے پردے ہوں گے، ان پردوں کو ہٹا کر رب العالمین اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اب جنت کے اندر اللہ کا دیدار چاہتے، اگر جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتے، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری رکھی ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر سیدھا جنت میں جائیں گے تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، پہلی سب میں نماز پڑھنے والا ہوں، لہٰذا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بہت ساری حدود رکھے، ان حدود کے مطابق زندگی گزارنی ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کمانا ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غرباء اور مساکین کے حقوق ہیں، گھر میں بیوی بچے ان کے حقوق ہیں، والدین بوڑھے ہیں ان کے حقوق ہیں۔